بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم انگلش بک کا لیسن دا کشمیری شال پڑھ رہے تھے۔ آج ہمیں یہاں سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں لوکل شاپ کیپرز اور وینڈرز سیل دا وول ٹیکن فرام دا گوٹس ٹو وومین who sort the fleece before spinning it on a spinning wheel۔ مقامی دکاندار یا وینڈرز وہ اس وول کو ان عورتوں کے ہاتھ بیچتے تھے جو وول بکریوں سے حاصل کیا جاتا تھا، اور یہ عورتیں اس فلیس کو اسے کاٹنے سے پہلے ہی سپننگ ویل پر اس کو ساٹ کرتے تھے۔ The superior quality thread is reserved for the wrap۔ The superior quality thread is reserved for the wap and the coarser thread for the weft۔ اس میں سے جو ہائی کوالٹی کا دھاگا ہوتا تھا اس کو ریزرو رکھا جاتا تھا ویب کے لیے، اور کورسر تھریڈ کو ویفٹ کے لیے رکھا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہوں گے یا آپ نے سنا ہوگا، جو بھی کپڑا بنایا جاتا ہے اس کا ایک تانا ہوتا ہے اور ایک بانا ہوتا ہے۔ تانا وہ دھاگا ہوتا ہے جو لمبائی میں ہوتا ہے، اور بانا وہ دھاگا ہوتا ہے جو چوڑائی میں سیٹ کیا جاتا ہے۔ ویب یہ تانا کہلاتا ہے اور ویفٹ یہ بانا کہلاتا ہے۔ The finer and softer the threads or the better money you can get۔ اس میں جو فائنر عمدہ قسم کا اور ملائم قسم کے جو داغے ہیں کہتے ہیں، اس سے آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں۔ کشمیری ویورز آلویز یوز ہاریزنٹل لومز۔ کشمیری شال بننے والے وہ اکثر و بیشتر ہاریزنٹل لوم استعمال کرتے تھے۔ 2 or 3 sit together at the same loom۔ 2 سے 3 تک کے آدمی اس لوم کے سامنے بیٹھتے تھے۔ The women prepare the webs by doubling the thread۔ جو عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ یہ تانا والا دھاگا تیار کرتے تھے دھاگے کو ڈبل کر کے، جبکہ دا ڈیزائنر کالڈ نقاش، ڈیزائنر جو ہوتا تھا جسے نقاش بھی کہتے ہیں، ڈیسائڈز دا پیٹرن، وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا پیٹرن کو۔ دا کلر کالر اور طرح گرو ریڈز دا ڈیزائن، اور جو کالر ہوا کرتا تھا یا طرح گرو ہوا کرتا تھا وہ ڈیزائن پڑھتے تھے، ڈیزائن کی تعلیم کرتے تھے۔ فرام دا باٹم اپ ورڈز، نیچے سے اوپر تک، اینڈ کالس آؤٹ ایچ کلر، اور ہر کلر کو وہ پڑھتے تھے ان ٹرن، باری باری میں، ٹوگیدر ود دا نمبرس آف ویب تھریڈس۔ ویب تھریڈس کی جو تعداد ہوا کرتی تھی اسی تعداد میں اس کو وہ پڑھتے تھے۔ انڈر وچ دا بابن آف دا ویفٹ ہیز ٹو پاس، یہ ایسا ہوتا تھا کہ اس سے بابن بھی جو ہے کراس کر سکتا تھا۔ A pattern master called the تعلیم guru writes these instructions down using the traditional signs or shawl alphabet۔ یہ جو پیٹرن ماسٹر تھا، پیٹرن ماسٹر جو ہوتا تھا یا تعلیم گورو، وہ ان انسٹرکشنز کو لکھتے تھے نیچے، اور اس میں وہ ٹریڈیشنل سائنز یا شال الفابیٹ استعمال کرتے تھے۔ دا ویورز کیپ دس
transcription called the talim in front of them as they work at the loom. ویور جو ہوا کرتے تھے وہ اس ٹرانسکرپشن کو یا اس تعلیم کو اپنے سامنے رکھتے تھے جہاں پہ وہ لوم پہ کام کرتے تھے. The motifs designs drawn on the shawls are as diverse as the natural beauty of Kashmir. یہ جو ڈیزائن ہوتے تھے جو اس پر ڈران کیے جاتے تھے، جو ڈیزائن شالز پر بنائے جاتے تھے وہ مختلف ہوا کرتے تھے اور ایسے خوبصورت ہوا کرتے تھے جیسی خوبصورتی خود کشمیر کی ہے. Both men and women work on the patterns. مرد اور عورتیں دونوں کے دونوں وہ ان پیٹرنز پر کام کرتے تھے in their homes اپنے گھروں میں. The نقاش works out the patterns. نقاش وہ پیٹرن پر کام کرتے تھے. The most popular design is the decorative border. اور ان میں سے جو مشہور ڈیزائن ہوا کرتا تھا وہ ڈیکوریٹو بارڈر ہوا کرتا تھا ایٹ بوتھ اینڈس آف دا شال، یعنی شال کے دونوں کناروں پر وہ جو اس کا ڈیزائن ہوا کرتا تھا وہ زبردست ڈیکوریٹو ہوا کرتا تھا. The design is worked evenly on both sides. ڈیزائن